السلام علیکم۔ ایلن مسک، بل گیٹس، وارن بفٹ اور جیف بیزوس، یہ سب لوگ اتنے کامیاب کیوں ہیں؟ ہم عام طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں کا دماغ ہم سے زیادہ کام کرتا ہے اور ان لوگوں کے پاس آئیڈیاز بڑے بڑے آتے ہیں، اور شاید یہ لوگ اچھے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہ لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی چیزیں جانیں گے جن سے پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بیسکلی انسانوں کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں ڈوئر اور ایک ہوتے ہیں تھنکر۔ یہ جتنے بھی امیر ترین لوگ ہیں یہ بڑے تھنکر نہیں ہوتے ہیں، یہ بڑے ڈوئر ہوتے ہیں۔ ایک ڈوئر میں اور ایک تھنکر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک ڈوئر ہمیشہ ایکشن کو ترجیح دیتا ہے، کرنے پر فوکس کرتا ہے، وہ زیادہ سوچتا نہیں ہے، جبکہ ایک تھنکر زیادہ سوچتا ہے اور کرنے پر توجہ نہیں دیتا، یعنی ایکشن کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک ڈوئر ہمیشہ تجرباتی نقطہ نظر سے سیکھتا ہے، یعنی وہ چیزوں میں خود کو ڈال کر تجربے کی بھٹی سے گزار کر پھر ایک ریزلٹیو میتھڈ نکالتا ہے، اسی کے مطابق آگے چلتا رہتا ہے۔ جبکہ ایک تھنکر یہ سوچتا رہتا ہے کہ مجھے ہو سکتا ہے کہ نیا خیال آ جائے۔ ڈوئر کاپیئر نہیں ہوتا، کسی کو کاپی نہیں کرتا، جبکہ ایک تھنکر کاپی کیٹ ہوتا ہے، وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کامیابی کا تصور ایک تھنکر کے دماغ میں اور ایک ڈوئر کے دماغ میں بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈوئر بالکل نہیں سوچتا، وہ سوچتا ہے، لیکن وہ توجہ کرتا ہے اس چیز پر کہ اس کا ایکشن اسے کیا رسپانس کرے گا، اس لیے وہ تھنکر کی نسبت زیادہ اچھے ایکشن لے پاتا ہے، اور اس کا جو ایکشن ہوتا ہے وہ اسے زیادہ اچھے رزلٹ دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈوئر آخر کام کیسے کرتا ہے جو تھنکر نہیں کر پاتا، حالانکہ وہ زیادہ سوچتا ہے، زیادہ فوکس کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ڈوئر اسکیٹرڈ مائنڈڈ نہیں ہوتا، یعنی اس کا دماغ پھیلا نہیں ہوتا، وہ فوکس کرتا ہے ایک نقطے کے اوپر، زیادہ نقطوں کے اوپر نہیں۔ جبکہ ایک تھنکر اوور تھنکر بن جاتا ہے، وہ زیادہ سوچتا ہے اور زیادہ نقطوں کو دماغ میں رکھتا ہے اور کسی ایک نقطے کو بھی حل نہیں کر پاتا، اسی لیے وہ زیادہ چیزوں کو کلیئرٹی کے ساتھ نہیں حل کر پاتا، نتیجہ وہ 0 پوائنٹ پر کھڑا رہتا ہے، اور ڈوئر کسی حد تک اپنا کام سر انجام دے پاتا ہے۔ ڈوئر جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اس کے دماغ میں فلڈ کی طرح، ایک سیلاب کی طرح خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اس کے بہاؤ میں بہتا ہوا اچھے طریقے سے پرفارم کر پاتا ہے اور چیزوں کا حل تلاش کر لیتا ہے، اور اسی سے اس کی لرننگ بلڈ ہوتی رہتی ہے۔ جبکہ تھنکر کی اگر بات کریں تو وہ صرف سوچنے پر فوکس کرتا ہے۔ جب خیالات آپ کے دماغ میں آتے ہیں تو بعض اوقات آپ کے خیالات ہی آپ کو پریزن میں لے جاتے ہیں، ایک مینٹل پریزن میں لے جاتے ہیں جس سے آپ خود کو باہر نہیں نکال پاتے۔ آپ کا دماغ کچھ لاک لگا دیتا ہے آپ کے اوپر جو آپ کو ایکشن سے روکتے ہیں، پھر آپ کا دماغ آپ کو ایک اور غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسروں کی تقدیر تھی، آپ کی تقدیر میں نہیں تھا، آپ کے تو نصیب میں نہیں تھا کام کرنا، انہوں نے کر لیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ جو ڈوئر ہوتا ہے اسے رسپانس کی سمجھ آنے لگتی ہے، جبکہ ایک تھنکر کو رسپانس کی سمجھ نہیں ہوتی۔ وہ سوچ تو لیتا ہے لیکن کسی کام کو سر انجام دینے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ علم و حکمت میں یونان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، پوری دنیا گریک میتھولوجی سے اپنے نظریات کا چربا لے چکی ہے۔ آج مغرب گریک سے زیادہ کامیاب کیوں ہے؟ بیکاز مغرب کے لوگ ڈوئر ہیں۔ چائنا آج امریکہ سے بھی آگے نکل رہا ہے اکانومی میں، وجہ صرف یہ کہ وہ ڈوئر ہیں، وہ تھنکر نہیں ہیں یونانیوں کی طرح، اگرچہ وہاں پر ارسطو، افلاطون اور سقراط جیسے لوگ پیدا ہوئے، لیکن وہاں پر ایلن مسک، بل گیٹس جیسے لوگ پیدا نہیں ہوئے۔ ڈوئر اور تھنکر میں فرق ہوتا ہے، اگرچہ ہر ایک کی الگ الگ ڈومینز ہوتی ہیں، الگ الگ فائدے ہیں۔ سوچنا انسان کو بہت کچھ دیتا ہے، لیکن زیادہ سوچنا انسان کو عمل سے روک دیتا ہے۔ آپ جتنا مرضی سوچ لیں، سارا دن سوچیں، سارا مہینہ سوچیں، سارا سال سوچیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی عمل نہ کریں تو سال کے بعد بھی جہاں آپ کھڑے تھے وہیں کھڑے ہوں گے۔ مینٹلی چاہے آپ ارسطو بن جائیں، لیکن جب آپ سال کے آغاز میں کرنا شروع کریں گے تو سال کے آخر تک
آپ کم از کم کچھ نہ کچھ اچیو ضرور کر لیں گے۔ اس ساری بات سے ہمیں سمجھ کیا آتا ہے؟ تو سمجھ یہ آتا ہے کہ ایک ڈوئر بیوقوف تو ہو سکتا ہے لیکن وہ کاہل نہیں ہو سکتا، وہ سست نہیں ہو سکتا، اور ایک تھنکر بہت سمجھدار عقل مند تو ہو سکتا ہے لیکن ممکن ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کہولت اور سستی پائی جائے۔ تو گویا پوری بات سے ہمیں ایک نقطہ سمجھ آیا اور وہ ہے سوچ کر عمل کرنا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئے خیال کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔